السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ سے وہ مسائل جو قربانی سے متعلق ہیں اور مخصوص انداز میں، نرالے انداز میں، منفرد طریقے سے قربانی کے وہ مسائل جو عربی الفابet قاف سے شروع ہوتے ہیں، ان مسائل کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہر سال صاحب استطاعت مالدار مسلمانوں پر جانور کی قربانی کرنا جو واجب ہے، وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس لیے جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ قربانی اور صدقے میں فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جان نثاری کا، جان کو فدا کرنے کا، جان کو لٹانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی بات قربانی کی اصل روح ہے۔ تو یہ روح صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہے اور صدقے کی روح مال دینا ہے۔ پھر قربانی کا صدقے سے مختلف ہونا اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا کوئی دن متعین نہیں کیا گیا۔ شریعت نے کوئی دن متعین ہی نہیں کیا، شریعت نے کہا کہ صدقہ جب چاہو جب دو، مگر قربانی کے لیے خاص دن، خاص مہینہ مقرر کیا گیا، اور اس کا نام بھی یوم النحر اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن رکھا گیا۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ کے ناموں پر نہیں، بتوں کے نام پر زمانے جاہلیت میں گمراہ لوگ، اللہ کو بھول بیٹھے ہوئے لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی وہ کرتے ہیں، اور یا اس کو دوسرے الفاظوں میں وہ بلی کا دینا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی 3 دن تک ہوتی ہے۔ قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے عید کی نماز کے بعد 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک صحیح ہوتی ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کو قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ قربانی دوسری جگہ کرانا، اگر ایک ملک والے دوسرے ملک میں قربانی کریں تو درست ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود پسند کریں، اس کی خدمت کر کے محبت کا تعلق پیدا کریں، کیونکہ یہ ایک بڑے ثواب کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اولاد کی قربانی کے قائم مقام ہے، اور مستحب یہ کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکے تو ذبح کے وقت خود حاضر رہے۔ اسی طرح اور مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی سے کھائے۔ ہو سکے تو عید کے مبارک دن کھانے کی ابتدا اور شروعات اپنی قربانی کے گوشت سے کرے، اور پڑوسی، عزیز و اقارب، غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلائے۔ دوسری جگہوں پر قربانی کرانے سے ان تمام برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی عذر ہے یا کوئی اور شرعی مصلحت کی بنا پر دوسرے شہر یا دوسری جگہ پر یا دوسرے ملک میں قربانی کرائی جائے تو جائز درست ہے۔ مثلا میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں پر کوئی زیادہ مستحق لوگ نہیں ہیں، میں اپنی کر رہا ہوں، لیکن اپنے اور عزیز و اقارب کی قربانی میں ایسے علاقے یا ایسے شہر میں کراؤں جہاں پر لوگ ضرورت مند زیادہ ہیں، گوشت کے مستحق زیادہ، وہاں پر قربانی کرا سکتے ہیں۔ تو کسی شرعی عذر یا مصلحت کی بنا پر دوسری جگہ یا دوسرے ملک میں قربانی کرائی جائے تو نہ صرف یہ کہ پورا ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ کیسے؟
مثلا دوسرے ملکوں میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے قربانی کا انتظام کیا گیا ہو، یا وہاں کے لوگ زیادہ غریب اور محتاج ہوں، ایک ایک نوالے کو، ایک ایک گوشت کی بوٹی کو محتاج ہوں، جیسے کہ موجودہ زمانے میں کچھ ملک ایسے ہیں جن کی حالت بڑی ابتر ہے، بنگلہ دیش ہے اور بھی کچھ ملک ہے، تو وہاں قربانی کرانے کے لیے پیسے بھیج دینے میں کوئی قباحت نہیں، پیسے بھیج کر قربانی وہاں کرائی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جانور فروخت کرنا، قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد اس کو بیچنا، فروخت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر فروخت کر کے دوسرا کم قیمت کا لے گا یا زیادہ قیمت کا لے گا، اگر دوسرا کم قیمت والا جانور خریدا ہے تو اس میں جو نفع ہوا ہے وہ نفع صدقہ کر دینا ضروری ہے، اور اگر زیادہ قیمت والا خریدا ہے اس کے بدلے میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں۔ قربانی کا جانور گم ہو گیا، اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، پھر وہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا مر گیا تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر دوسرے جانور کی قربانی کرنے کے بعد قربانی ہی کے دنوں میں پہلا جانور مل گیا جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا، تو اس جانور کی مالدار پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اس کی بھی قربانی کر دینا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر یہ آدمی غریب ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا، اس کا وہ جانور خریدا اور پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، پھر وہ دوسرا جانور بھی مارکیٹ سے لے کر آ گیا، تو قربانی کے دنوں میں اگر گویا گم ہوا یا چوری ہوا جانور بھی مل گیا تو اس صورت میں کھویا ہوا، گم ہوا جانور کو بھی قربان کرنا لازم ہوگا، کیونکہ غریب آدمی جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو اس خریدتے ہی اس پر وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور گویا کہ نذر کا اس کا خریدنا، غریب آدمی کا قربانی کا جانور خریدنا گویا کہ نذر اور منت کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور نذر اور منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور متعین ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیا اندے کی قربانی، کیا مرغے کی قربانی، کیا ہرن کی قربانی، کسی بھی قربانی نہیں۔ قربانی کا جانور چاہے پہلے سے متعین کر لیا جائے، بلکہ شریعت میں جو قربانی کے جانور متعین ہیں ان 5 کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے جن شرائط کے ساتھ، انہی جانوروں سے عقیقہ ہوگا انہی شرائط کے ساتھ۔ 5 طرح کے جانور ہیں، نر اور مادہ کو جوڑ لیا جائے تو 10 ہوتے، جیسے اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بیسا، بکرا بکری، دمبا بھیڑ، یہ جو ہے 10 جانور ہو گئے۔ لہذا قربانی کا جانور چاہے پہلے سے متعین کر لیا جائے، چاہے قربانی کے دنوں میں خرید لیا جائے، دونوں صورتیں درست ہیں، لیکن اگر قربانی کے لیے جانور متعین کرنے والا یا قربانی کی نیت سے خریدنے والا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے اور قربانی کے دنوں سے پہلے اس نے جانور خرید لیا ہے اور اسے بطور نذر قربانی کے لیے متعین کر لیا ہے تو اس پر بھی اسی قربانی کی وہ جو ہے واجب ہوگی، اسی جانور کی قربانی کرنا لازمی ہوگی۔ اور صاحب نصاب ہے اور مالداری کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی، اور اگر بطور نذر متعین نہیں کیا ہے تو اس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گی، اور اس جانور کی قربانی سے قربانی کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کو قربانی کا حکم خواب میں دیا۔ اس کا راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، بیٹے کے گلے پر چھری چلوانا یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، مقصود نہیں تھا، بلکہ باپ بیٹوں کا امتحان ہی لینا مقصود تھا، باپ کا بھی امتحان، بیٹے کا بھی امتحان۔ اس لیے کلیئر اور واضح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر کر اسے ذبح کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل مکمل کر دیا، یعنی خواب میں جو دیکھا تھا اس کو مکمل کر دیا، جس کو خواب میں دیکھا تھا، غیب سے آواز آتی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، غیب سے آواز آتی ہے کہ امتحان میں کامیابی کی خوشخبری ان کو سنائی دے دی جاتی ہے۔ تو یہ حکمت اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کا باپ اور بیٹے کا امتحان لینا مقصد تھا، باپ کے ذریعے سے بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اور کلیئر الفاظ میں حکم نہیں دیا بلکہ خواب کے ذریعے سے حکم دیا گیا۔ قربانی کا حکم عام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں میں جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ صرف حاجیوں پر لازم کی گئی ہیں جو اس مقام پر حج کی جگہ پر پہنچ کر انجام دیتے ہیں، جیسے مینا میں تینوں شیطانوں پر کنکر مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور سعی کے ساتھ چکر لگانا، اور جو عمل اس خاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، جیسے جانور کی قربانی، اس کو تمام امت کے لیے عام حکم کے ساتھ واجب اور لازم قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور تابعین، تمام امت، ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ اس واجب کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں، اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ اسلامی شعائر میں سے اس کو داخل کر دیا گیا اور بنا دیا گیا، شعائر اللہ بتایا گیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ قربانی تمہارے لیے کیا ہے، اللہ نے شعار بنا دیا ہے۔ قربانی کا سبق، ہر سال قربانی کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، قربانی سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ضروری ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا اور غلامیت اور عبدیت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قربانی کا گوشت بدلے میں دینا، کھانے کی چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بدلے میں قربانی کا گوشت دینا یا فروخت کرنا یا قصائی اور ملازم کی اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی مقدار پیسے صدقہ کر دے۔ یہ بہت ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں، غیر مسلم کیونکہ وہ بکرے کا گوشت اچھی طریقے خاتے ہیں تو بچوں کے کچھ کھلونے لے کر آتے ہیں، وہ گلی وہ کھلونے، غبارے، بیلونز وغیرہ یا ٹوائز جو ہے پلاسٹک کے کھلونے وغیرہ لاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ قربانی کا بکرے کا گوشت لے کر آؤ اور یہ جو ہے ٹوائز اور یہ کھلونا ہم تمہیں یوں ہی دے دیں گے۔ اور یہ کیونکہ قربانی کا گوشت، بکرے کا گوشت 1000 روپے 1200 روپے بک رہا ہے کلو، اور جو اس نے اگر 5 روپے کے بیلون کے ذریعے سے 3 یا 5 بوٹیوں کو لیا بکرے کی گوشت کا اور ایک بیلون بچے کو دے دیا تو فائدے میں تو وہ ہیں، تو قربانی ایسے لوگ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بچوں پہ نظر نہیں رکھتے، لہذا بچے جو ہیں گھر سے مانگے انہوں نے یا گھر والوں نے ان کو 4-5 بوتیاں اٹھا کے دیں اور جا کے اس نے کھلونے والے کو، کھیل کھلونے والے کو دیا اور کھیل کھلونے والے نے اس کو بیلون یا کوئی ٹوائے دے دیا اور وہ لے کے خوشی خوشی جا رہا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ گناہ یہ ہو رہا ہے کہ قربانی کا گوشت کو بیچنا یا قربانی کے گوشت کے ذریعے سے بدلے میں دینا یا لینا درست نہیں ہے، جیسے کہ کھانے کی چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بدلے میں ٹوائے وغیرہ قربانی کا گوشت دینا یا بیچنا یا قصائی کو ملازمت یا کسی اپنے گھر کے ملازم کو اجرت اور محنتانے کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس دی ہوئی گوشت کے مقدار پیسے صدقہ کر دے۔ قربانی کا گوشت نوکر کو کھلانا، قربانی کا گوشت پکانے کے بعد نوکر کو کھلانا
جائز ہے، کیونکہ گوشت پکانے کے بعد قربانی کا حکم ختم نہیں ہو جاتا، پکنے کے بعد بھی وہ قربانی کا گوشت ہی رہے گا، پکنے سے پہلے بھی وہ قربانی کا گوشت ہی رہے گا۔ اور اگر کسی غریب کو یا ملازم کو پکا ہوا گوشت پہنچائیں گے تو یہ اور زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ نے گوشت کچا کسی کو دینا ہوا دے دیا، لیکن اس کے پاس مسالے نہیں ہیں، پیاز نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے اور تیل وغیرہ نہیں ہے، یعنی پکانے کا سادن نہیں ہے، اور آپ نے پکا ہوا قربانی کا گوشت دیا تو وہ اطمینان سے کھا لے گا اور دعائیں بھی دے گا۔ قربانی کا وقت، قربانی کا جو وقت ہے وہ کب ہے؟ قربانی کا وقت شہر میں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے۔ جس دن بھی چاہیں قربانی کریں، قربانی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرہ عید کا پہلا دن ہے، جسے تازی کہتے ہیں، پھر دوسرا دن باسی، پھر تواسی آخری دن۔ قربانی کا وقت دیہات اور گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی، ایسے گاؤں اور ایسے دیہات ہیں جہاں پر جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر قربانی جو ہے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز واجب ہے، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرے۔ اگر کسی نے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس پر نماز کے بعد دوسری قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شہر یا قصبے میں رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرہ عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے۔ اگر وہ خود شہری ہی میں موجود ہو، لیکن جب قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دیا تو نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا لے۔ 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو اب 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اب تو قربانی کے بکرے کو یا قربانی کے بکرے کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ 10ویں سے 12ویں ذی الحجہ تک دن اور رات میں جب بھی چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، البتہ دن میں زیادہ بہتر ہے، رات میں منع نہیں ہے۔ اسی طرح پورے شہر میں کسی مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو گئی تو اس وقت قربانی کرنا جائز ہے۔ خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز کا پڑھنا یا عید کی نماز کو پڑھ کر فارغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز 10ویں تاریخ کو نہیں پڑھی گئی تو اس دن زوال کے بعد جانور ذبح کرنا جائز ہوگا۔ قربانی کرتے وقت جو نقص پیدا ہوا ہے، قربانی کرتے وقت جو بھی جانور کے اندر نقص یا عیب پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، قربانی درست ہے۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو لٹایا اور چھری پھیرنے سے پہلے اس کی آنکھ خود بخود نکل آئی تو اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کرنے والا ایک ملک میں اور جانور دوسرے ملک میں، اس کو مسئلے کو سمجھ لیجیے گا۔ اگر قربانی کرنے والا ایک ملک میں اور قربانی کا جانور دوسرے ملک میں، تو اس صورت میں جانور اور قربانی کرنے والوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی دونوں کے اعتبار سے عید کے جو مشترکہ دن ہوں گے ان میں قربانی کرنا لازم ہوگا۔ مثلا ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ اپنی قربانی جو ہے انڈیا میں کرنا چاہتا ہے، تو جانور جو ہیں انڈیا میں اور قربانی کرنے والا سعودی عرب میں۔ عام طور پر سعودی عرب میں قربانی کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے اور انڈیا میں ایک دن بعد، تو ایسی صورت میں قربانی کے مشترکہ دن انڈیا کا پہلا اور دوسرا دن ہے، لہذا انڈیا میں قربانی کی جانور کو پہلے یا دوسرے دن ذبح کیا جائے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مثلا انڈیا میں 9 ذی الحجہ کو یا 12ویں ذی الحجہ کو ذبح کریں گے تو سعودی عرب میں رہنے والے آدمی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے والے کا قربانی سے پہلے انتقال ہو جائے، اگر قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی۔
بشرطے کہ آدمی غنی مالدار ہو، فقیر نہ ہو۔ البتہ اگر ورثہ اس مرنے والے کے وارثین بالغ ہیں، سب خوشی سے میت کی جانب سے قربانی کر دیں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور ہو سکتا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، تو قربانی ساقط نہیں ہوگی، وارثوں کے لیے اس جانور کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب کیا ہے؟ جس آدمی کا قربانی کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے، اپنے جسم کے کسی عضو اور پارٹس آف باڈی سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کے فدیے میں قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے جانور کا ہر جز اور عضو قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر عضو اور جز کا بدلہ ہے۔ جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہونے کی صورت میں قربانی کی رحمت سے محروم رہنے کے جیسا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ لیکن 40 دن سے زائد اگر وقت ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ناخن اور بال کا کاٹنا اور صاف کرنا لازم ہوگا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو نصاب کے مالک ہوں، یا ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، رہائش کے مکان سے زائد مکانات، زمین اور پلاٹ ہوں یا جائیداد وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت ہو، شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی اتنے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی بھی صورت سے نصاب کے برابر یا ضرورت سے زائد سامان کا وہ مالک ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے ہوں یا نہ ہوں، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کا علاوہ اور پلاٹ ہوں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں بھی ہوں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارتی سامان چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ بندہ خود اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ قربانی کی قضا، اگر قربانی کے دن گزر گئے اور ناواقفیت، لا علمی یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے قربانیاں اکثر سال نہیں کی ہوں اور اس پر قربانی واجب تھی، اب وہ شخص ہر 1 سال کی قربانی کے عوض ایک حصہ قربانی کی قیمت صدقہ کر دے۔ قربانی کی نظر مانی، اگر کسی نے قربانی کی منت مانی تو منت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے منت ماننے والا فقیر ہو یا مالدار ہو، دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کر کے قربانی کرنا ضروری ہے۔
اس کے بدلے میں رقم صدقہ کرنا، حج کرا دینا، کسی غریب کی امداد کر دینا، کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی کرا دینا، ان چیزوں کے کرنے سے الگ ثواب ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اور قربانی کے دن گزر جانے کی صورت میں قربانی کے ایک حصے کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کر دینا لازم اور واجب ہوگی۔ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا، قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کے بال کاٹنا اور دودھ دوہ کر خود استعمال نہ کرے بلکہ صدقہ کر دینا لازم ہے۔ البتہ قربانی کے بعد کٹے ہوئے بال اور تھنز میں سے نکلا ہوا دودھ خود استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ جانور ذبح کرنے کے بعد جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ذبح کرنے کے بعد جس طرح اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح بال، دودھ اور کھال وغیرہ بھی خود استعمال کرنا جائز ہے۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث قربانی سے متعلق ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اور اس حدیث کو وہ رمضانوں سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے رمضان کے روزے نہ رکھیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ حالانکہ عید کی نہیں، بقرعید سے متعلق یہ حدیث ہے۔ قربانی کی نیت دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اگر صاحب نصاب آدمی نے کسی جانور کو اس نیت سے خریدا کہ میں اس کی قربانی کے دنوں میں اس کو واجب قربانی ذبح کروں گا، تو اس آدمی کے لیے اس جانور کی قربانی واجب نہیں، اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو ذبح کرنا بھی کافی ہوگا۔ البتہ اس جانور کو بلا ضرورت بدلنا مکروہ ہے۔ اگر کسی ضرورت سے تبدیل کیا جائے، مثلا وہ جانور ایسا عیبدار ہو جائے کہ اس کی قربانی ہی جائز نہیں ہوتی ہو، تو اس کو بدلنا لازم ہوگا، ورنہ عیبدار جانور کی قربانی سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور واجب قربانی ساقط بھی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے۔ پہلی قسم میں اونٹ آتا ہے، وہ چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو۔ دوسری قسم میں بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، نر مادہ، یہ 3 ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری قسم میں گائے، بھینس، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ وحشی نہ ہو بلکہ پالتو اور آدمیوں سے مانوس ہو۔ گھوڑے، مرغا، ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ان جانوروں کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً اور تقریراً ثابت نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے نہ تو فرمایا ہے، نہ اس کو کیا ہے، اور نہ کسی دوسرے نے کیا ہو اور آپ نے اس کو باقی رکھا ہو، اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے، مرغا، ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی ثابت نہیں ہے، نہ قولاً ثابت، نہ فعلاً ثابت، نہ تقریراً ثابت ہے۔ قربانی کے جانوروں میں شریک کرنا، کسی نے قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی میں اس میں شریک کر لوں گا اور اس کے ساتھ مل کر قربانی کروں گا، اس کے بعد اس جانور میں کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو بالکل درست ہے۔ اگر جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت بالکل بھی نہیں تھی بلکہ پورے جانور کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو درست ہے، اور اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی نے پورا جانور قربانی کرنے کی نیت سے خریدا، پھر اس کے بعد کسی اور آدمی کو بھی اس میں شریک کر لیا، تو اس صورت میں شریک ہونے والے آدمی کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ غریب آدمی نے جتنے حصے دوسرے لوگوں کو دیے ہیں اتنے ہی حصے کا ضمان ادا کریں، اور ضمان ادا کرنے کی صورت یہ کہ اگر قربانی کے دن باقی ہوں تو اتنے حصے کی قربانی مزید کرے، اور اگر قربانی کے دن گزر گئے ہوں تو ان دیے ہوئے حصوں کی قیمت کو فقیروں کو دے دے۔ قربانی کے دن میں شک ہو گیا،
اگر قربانی کے دن میں شک ہو جائے تو قربانی کو تیسرے دن تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے دن کے اندر اندر قربانی کر لے۔ اگر تیسرے دن تک مؤخر کیا تو تمام گوشت صدقہ کر دینا بہتر ہے۔ قربانی کے لیے عید کی نماز ہو جانا کافی ہے۔ پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اگر قربانی کرنے والے نے عید کی نماز نہیں بھی پڑھی ہے مگر شہر میں کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی تو اس صورت میں عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے فارغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جانا کافی ہے۔ اگر شہر میں ایک مقام پر عید کی نماز ہو چکی ہے لیکن دوسری جگہ ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، تب بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ قربانی میں وکیل اور نائب بنانا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قربانی کرنے کے لیے وکیل اور نائب مقرر کر دیا تو جانور خریدنے اور ذبح کرنے میں وکیل اور نائب کی نیت کافی ہے، اور وکیل اور نائب اصل کی جانب سے قربانی دینے کی نیت سے جانور ذبح کر دے گا تو یہ ذبح ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی میں وکیل بننا، قربانی میں نیابت اور وکالت بھی درست ہے۔ ایک دوسرے شخص کے لیے نائب اور وکیل بن کر قربانی کر سکتا ہے، چاہے دونوں ایک ہی ملک میں ہوں یا الگ الگ ملکوں میں ہوں، اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مثلا آپ انڈیا کے کسی شہر میں رہنے والے ہیں، دہلی میں رہنے والے ہیں، آپ نے ٹیلی فون یا فیکس سے یا ای میل وغیرہ سے جو ہے میرٹھ میں یا مطلب کہ سہارنپور میں رہنے والے سے آدمی کو قربانی کرنے کا وکیل بنا دیا، تو اسی طرح یا کسی دوسرے سہارنپور میں رہنے والے شخص نے دہلی میں کسی شخص کو ای میل یا ٹیلی فون موبائل وغیرہ سے کہہ کر قربانی کرنے کا وکیل بنا دیا تو وہ اپنی قربانی کرا سکتا ہے وکیل بنا کر۔ قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال پابندی سے قربانی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر ہر شہر میں واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اس لیے علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی والا وفات پا گیا، اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور مرحوم مرنے والے کے ترکے میں شامل ہو جائے گا اور ورثہ اس میں حقدار ہوں گے۔ اب اگر ورثہ خوشی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس جانور کی قربانی چاہیں تو کر سکتے ہیں، میت کو ثواب ملے گا۔ باقی وارثوں کے لیے بھی اس جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا، اگر قربانی واجب ہے اور نقد رقم نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر قربانی واجب نہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا، اور قرض کی رقم ادا کر دینا اس پر لازم ہوگی۔ قصائی کے ہاتھ کا ذبیحہ، اگر قصائی مسلمان ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قصاب یعنی قصاب کی جو اجرت ہے قربانی کے جانور کے کسی جز مثلا کھال یا گوشت یا پیٹا یا بتوا وغیرہ سے قصاب کی اجرت دینا یا قیمت میں اس کو مائنس کر لینا، کم کر لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کھال کی قیمت یا جتنا گوشت دیا ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ قصاب کی اجرت الگ رقم سے دی جائے۔ قربانی کے جانور کے کسی جز سے یا گوشت سے یا کسی بھی آلات سے اگر قربانی کے جانور کے کسی جز یا آلات سے قصائی کی اجرت دی گئی تو اس کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ قصائی کا پیشہ، قصابی کا پیشہ اور گوشت فروخت کرنا یہ بہت اچھا کام ہے، کیا جا سکتا ہے۔ قصائی گیری کا کام کرنا، گوشت بیچنا، یہ ایسا کام ہے جو درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پیشہ مسلمانوں میں جاری تھا، اور بعض صحابہ اکرام گوشت فروشی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح
قضا قربانی کے ساتھ ادا قربانی، قربانی کے ساتھ شرکا میں سے ایک نے گزشتہ سال کی قربانی کی نیت کی تو سب حصے داروں کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اس حصے دار کی جس نے قضا کی نیت سے نفلی قربانی کی ہے، جس نے قضا کی نیت سے وہ قربانی کی ہے، اس کی قضا ادا نہیں ہوگی بلکہ نفلی قربانی ہوگی، قضا قربانی ادا نہیں ہوگی، اور کل جانور کا گوشت صدقہ کر دینا لازم ہوگا، اور قضا قربانی کے بدلے میں ایک درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت خیرات کرنی ضروری ہوگی۔ قیدی، اگر قیدی مقیم ہے، نصاب کا مالک ہے، تو اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، چاہے قید خانے میں کرے یا کسی کو کہہ کر قید خانے یا جیل سے باہر کسی بھی جگہ کرائے، بہرحال قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قیدی اپنے ملک سے باہر قید میں ہے، جیل خانے میں، یا اپنے شہر سے باہر مسافت سفر میں اس کی جیل ہے اور وہ صاحب نصاب کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔